बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का मौजू जिसे हर शख्स को सामना करना पड़ता है। हर शख्स चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो उस मसले से दो चार है। इंसान का जिस्म, इंसान की सोच, इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात की आमाजगाह है। मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात जिसमें इंसान कभी खुश होता है, कभी गम में मुब्तला होता है, कभी उदास होता है, कभी बहुत ही सुस्त हो जाता है, कभी बहुत ही फरसूदा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर, उसके जज्बात के अंदर तब्दीली लाती रहती हैं। उसी में एक चीज़ जो बहुत अहम है वो है इंसान के अंदर का खौफ। इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सोच परवान चढ़ रही होती है और वो सोच इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ में मुब्तला कर देती है। कभी किसी बच्चे को एग्ज़ाम से पहले पेपर भूल जाने का खौफ, जो पढ़ा है वो भूल जाने का खौफ है। कभी किसी जवान बच्चों में किसी को खौफ होता है कि हमारे जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वो हमारे वालिदैन को पता चल जाएं, हमारे बुज़ुर्गों को पता चल जाए तो हमारे साथ क्या होगा, ये खौफ रहता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे घरों में वालिदैन को क्या खौफ रहते हैं, हमारे बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में ना पड़ जाएं, हमारे बच्चे गलत सोबत ना इख्तियार कर लें, गलत रास्ते पे ना निकल जाएं। ये क्या है? ये इंसान के अंदर का खौफ है, जो जिस खौफ से वो हर वक्त हर पल दो चार रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस खौफ नाम की चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हैं। असल में ये खौफ जो है ना, इंसान को ग़ुलाम बना देता है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है आज़ाद पैदा किया है, आज़ाद सोच के साथ पैदा किया है। हम सोचें, समझें, हमें इस काबिल बनाया है कि हम चीज़ों पे गौर व फिक्र करें और फिर अपने अमल को इख्तियार करें। और जब हम पर किसी चीज़ का खौफ तारी हो जाता है तो वो हमें किसी भी काम को करने से रोक देता है। इसके अंदर ऐसे भी बात हो सकती है, ऐसे मसाइल भी हो सकते हैं कि इंसान कोई मुस्बत काम करना चाह रहा हो, कुछ सही काम करना चाह रहा हो, लेकिन उसे ये खौफ होता है कि इसमें मुझे नुकसान हो जाए तो क्या होगा। अगर मैं नुकसान कर बैठा तो मेरा माली नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत सारे दूसरे परेशानियां सामना करना पड़ जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे से खौफ हैं जो इंसान की प्रोडक्टिविटी को, उसकी पॉजिटिविटी को और उसका जो पोटेंशियल है उसको रोक देते हैं। और क्या होता है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता और वो सोचता है मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर वक्त वो किसी दूसरे के मशवरे के चक्कर में पड़ा रहता है। किसी का कंधा मिल जाए और मैं उस कंधे पर रख जो सहारा लेके खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई सीढ़ी मिल जाए और उस सीढ़ी पे चढ़कर मैं जो है ऊपर पहुंच जाऊं। बिल्कुल आपको कंधे के सहारे की भी ज़रूरत है और आपको सीढ़ी की भी ज़रूरत है जो आपको ऊपर ले जाने का काम कर सकती है। लेकिन उसमें आपका जो खौफ शामिल होता है वो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, आपकी आगे हर्डल्स क्रिएट कर देता है। और वो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आपके पोटेंशियल को कभी भी सही तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं बढ़ने देती। तो क्या करना चाहिए हमें? हमारा मज़हब इस्लाम हमें बड़ी अच्छी तालीमात देता है। जब हम दीन से करीब होते हैं, जब हम अपने दीन पर चलते हैं, हमें पता होता है कि हमारे रब ताला ने क्या फरमाया है।
اس نے کیا ہمیں کس طرح کی تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور ہم اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس خوف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خوف کبھی بھی پھر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ خوف آپ کے پوٹینشیل کو روکنے کی وجہ نہیں بنتا، وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر زنجیر سے، ہر غلامی سے، ہر ڈر سے، ہر ایسی چیز سے جس سے آپ گھبراتے ہوں۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو جواب دینے سے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، لڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان کو وہ چیز کا علم ہوگا کہ میں نے یہ راستہ چنا ہے، میں اس کو انالیسس کر چکا ہوں، میرا یہ ڈیسیجن صحیح ہے، تو وہ بیٹھ کے کسی کو بھی اپنے بارے میں، اپنے مسئلے کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتا ہے، اور وہ تمام انالیسس جو ہے ڈسکس کر کے وہ یہ بات کلیئر کر سکتا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور مجھے یہ کرنے کی خواہش ہے، تو میں یہ آگے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو۔ جب ہم کسی پازیٹیو کام کے لیے جو ہے آگے بڑھ کر اپنا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العزت جو ہے راستے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو کام صرف آپ کی ذات سے منسلک نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت سارے دوسرے اللہ کے بندے بھی شامل ہوتے ہیں، جن کا شاید رزق، جن کا شاید علم، جن کا شاید جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر آپ کے کام کو مکمل بنانے کی وجہ بنتی ہیں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اندر کے خوف کو ختم کرنا ہے۔ آخر یہ خوف کیسے ختم ہوگا؟ اس خوف کو ختم ہونے کی صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک، جو ہمارے دین نے ہمیں بہت اچھے سے بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھروسہ، ٹرسٹ، اتنا زیادہ یقین ہونا، اتنا کامل یقین ہونا، کسی بھی چیز پر آپ کا یقین، آپ کا اعتماد، آپ کا ٹرسٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ وہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، جب آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے تمام علم کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی چیز کو انالیسس کریں گے، کسی چیز کے اوپر تحقیق کریں گے، اور اس کے بعد کوئی کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے، تو آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھیں گے کہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کی دعا ہوگی کہ یا رب العزت، میں جو کر سکتا تھا وہ یہ تمام چیزیں تھیں، میں اپنی محنت کر سکتا تھا، میں اپنے علم کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، تو میں نے یہ سارے کام کر دیے ہیں۔ اس سے کہ کام کرنا ہمارے جو ہے ہم کام کرنا ہمارے ذمے ہے، کام کو کامیابی دینا اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ یقین ہونا کہ آپ کو کامیابی اللہ دے گا، اور اس اللہ سے کامیابی کے لیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غلط کام میں تو کامیاب نہیں کرے گا، تو اس کے لیے آپ کو صحیح کام کو چننے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے راستے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کسی چیز کے اوپر اپنا پوری محنت کی اور پورے طور پر اس پہ کام کیا، تو آپ کی محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی، اور وہ جو آپ کا یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر، وہ یقین آپ کو کامیابی سے ہمکنار کروائے گا۔ ہم یقین تو رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کی ذات ہے جو ہمیں کامیاب کرنے والی ہے، لیکن ہم اس یقین کے مطابق کام نہیں کرتے، ہمارے دل میں وسوسے اٹھتے رہتے ہیں، ہمارے کام کر لیتے ہیں، ہمیں یقین بھی ہے، تو یعنی کہ ہمارے یقین کے اندر کوئی کمزوری ہے، ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ ہمارے دل میں وسوسے اٹھتے رہتے ہیں
کہ یہ کام ہوگا نہیں، نقصان ہو جائے گا، پھر ہم شارٹ کٹ کے تلاش میں رہتے ہیں کہ چلو میں شاید اس کو اس طرح کروں، صحیح کام بھی ہوتا ہے تو ہم اگر اس کے اوپر شارٹ کٹ لگاتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا وہ یقین ہم کھو چکے ہوتے ہیں۔ اور خوف کس چیز کا؟ خوف کس چیز کا؟ آپ نے اپنا پوٹینشیل لگایا، آپ نے اپنی محنت کی، آپ نے اپنا 100% دیا، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ مالک کائنات ہے، وہ اپنے کسی ایک بندے کو بھی ذرا سا نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ تو اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے، اگر آپ نے کسی کام میں محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نقصان پہنچائے گا؟ اسی طرح سے جب ہم اپنے بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کو بھی جب تربیت کر دی اس کے بعد چھوڑ دیں، ان کے اوپر ڈنڈا نہ لے کے بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اب بچے کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے تربیت کی ہے اس کے مطابق عمل کرے، وہ اس کے مطابق عمل کر لے گا اور اس کا یقین بھی آپ اسی طرح کامل ہوگا تو وہ صحیح راستے پہ چل پڑے گا۔ نہیں تو دنیا نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہے مفتی کے ہاں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے اور کافر کے ہاں بھی مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، تو مومن تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس چیز کو انشور نہیں کر سکتے کہ ہماری تربیت 100% ہے اور ہمارے بچے ہماری مرضی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ کام کروانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا کام کر لیں، آپ کا کام 100% ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر کا خوف نکل جانا چاہیے، پھر بچے کو آزاد کریں، پھر بچے کو کرنے دیں، اس کو چھوڑ دیں میدان میں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو پڑھتے ہیں، جو کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اب آپ رات بھر گانے سنتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے اور سوچیں گے صبح پیپر ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی محنت کرنی ہے پوری، اور محنت کرنے کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ تو جب آپ اللہ پہ یقین کے ساتھ اپنے کام کو متصل کر دیں گے، اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور آپ کو ہر حال میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آج کی بات ہماری اتنی سی ہے کہ اندر کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ کا کام تھا وہ آپ کر چکے، اب ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے گا تو کامیاب کر دے گا، اللہ چاہے گا، اگر دیکھے گا اللہ پاک کے اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کامیابی میں آپ کو دیر ہو جائے، سویر ہو جائے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی سویر سے، کبھی دے کر، کبھی لے کر، تاکہ وہ دیکھے کہ میرے بندے کا یقین کیسا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہر کام کریں تو اندر کا خوف کہیں دور گھٹ کر مر جائے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے اس خوف سے، اور جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ اپنا ہر کام کریں گے اور کامیابی آپ کا نصیب بن جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی بار پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔